پاسٹر سرفراز کا سلام۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فیئر ٹی وی کی طرف سے مختلف خادموں کو بلاتے ہیں اور آپ کے لیے خدا کا کلام لے کر آتے ہیں، اور آج پھر ہمارے درمیان میں پاسٹر سلیم بشیر ہارویسٹ منسٹری کے چیئرمین اور فاؤنڈر موجود ہیں، اور ان سے ہم خدا ان کا کلام سنیں گے، اور یقیناً آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے۔ جی بس صاحب۔ شکریہ بہت بہت سرفراز بھائی، خدا کا شکر ہے کہ خداوند نے ایک بار پھر یہ موقع بخشا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی چند باتوں پر دھیان دے سکیں، غور کر سکیں۔ آج ہم دو طرح کے انسانوں پر غور کریں گے، ایک وہ جس کو مبارک شخص کہا گیا ہے، اور دوسرا وہ جو شریر شخص کہلاتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کوئی شخص مبارک کس طرح بنتا ہے اور کوئی شخص شریر کیسے بنتا ہے، اور پھر ان کے انجام کیا ہیں اور ان کے کام کیا ہیں، ان چیزوں پر ہم دھیان دیتے ہیں۔ آئیے کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں زبور کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ یہاں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ یہ ساری خوبیاں، یہ ساری باتیں ایک مبارک آدمی کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ مبارک شخص کے بارے میں تین اہم باتیں جو یہاں پر پہلی آیت میں ہی ہمیں ملتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، وہ شخص مبارک ہے۔ شریروں کی صلاح پر نہ چلنے والا، شریر آدمی ہمیشہ ایک بری صلاح دے گا۔ اگر کوئی بد کردار شخص ہے، برے کام کرنے والا شخص ہے، بری محفل میں بیٹھنے والا شخص ہے، تو پھر وہ جو صلاح دے گا وہ بری ہی صلاح دے گا، اور وہ اپنی ہی سنگت کی طرف کسی شخص کو کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہاں لکھا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ آپ کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھیں گے، وہ آپ کو ایک نیک صلاح دے گا، آپ کو ایک اچھا مشورہ دے گا، آپ کو ایک اچھی بات بتائے گا۔ اسی لیے آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، یہ بات کہی گئی ہے۔ جی ہاں، جب آپ کی صحبت اچھی ہے، آپ کی محفل اچھی ہے، آپ کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کا چلنا پھرنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو خدا کے خوف میں رہتے ہیں، جو خدا سے پیار کرتے ہیں، تو آپ زبردستی جو ہے وہ مبارک شخص ہیں۔ کوئی شخص آپ کو کسی بھی طرح سے الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ جو ہیں وہ کسی غلط محفل کا حصہ ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اور پھر دوسری بات یہ ہے، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ہم سب جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے کریکٹرز پائے جاتے ہیں جن کے ساتھ کھڑے ہونا، جن کے ساتھ ملنا جلنا لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شریف آدمی، کوئی اچھا آدمی، کوئی نیک آدمی ایسے شخص کے پاس کھڑا ہوگا تو لوگ سوچیں گے اس کے بارے میں کہ یہ اس آدمی کے پاس کیوں کھڑا ہے، اس کی تو سنگت کوئی اور ہے۔ خطا کار کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ کون؟ وہ جو مبارک شخص ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ جی ہاں، ٹھٹھا باز کون ہوتے ہیں؟ مذاق اڑانے والے، بری باتیں کرنے والے، ہر طرح کی بدگوئی کرنے والے، اور ایسے لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ ان کی محفل میں بھی ایک مبارک شخص نہیں بیٹھتا۔ تو یہاں پہ بیٹھنا، کھڑا ہونا اور چلنا، یہ تین طرح کے کام ہے، اور تین طرح کے لوگ ہیں جو شریروں کی ہی لسٹ میں آتے ہیں، یعنی
جو بری صلاح دیتے ہیں، جو خطا کرتے ہیں اور جو ٹھٹھا بازی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک مبارک شخص کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آج کل جس ہم دور میں سے گزر رہے ہیں، اس میں سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے۔ ہمارے ٹیلی ویژنس پر پروگرام دیکھیں، آپ کو جو ہے وہ اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم سوشل ڈسٹنس رکھیں۔ یہ صرف ایک بیماری سے بچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے ہمارے لیے ایک ابدی برکت بن سکتی ہے، نہ صرف اس زمین پر بلکہ آسمان پر بھی یہ ہمارے کام آئے گی۔ جو لوگ اس قسم کے لوگوں سے ڈسٹنس رکھتے ہیں، جو بری صلاح دیتے ہیں، جو خطا کاری کرتے ہیں، جو ٹھٹھے بازی کرتے ہیں، ان سے سوشل ڈسٹنس رکھنے والے بچے رہیں گے۔ وہ نشے سے بچیں گے، جوئے سے بچیں گے، چوری چکاری سے بچیں گے، برے کاموں سے بچیں گے، اور خدا ان کو محفوظ رکھے گا، کیونکہ وہ ان لوگوں سے ایک ڈسٹنس پر رہتے ہیں۔ جہاں آپ کرونا سے بچنے کے لیے دوسروں سے ایک ڈسٹنس مینٹین رکھتے ہیں، وہیں آپ جہنم سے بچنے کے لیے بھی ان برے لوگوں سے ایک طرح کا ڈسٹنس مینٹین رکھیے، تاکہ خدا آپ کی زندگی میں ہمیشہ آپ کے نزدیک رہے، آپ خدا کے نزدیک رہیں۔ خدا کے نزدیک رہنے والا شخص جو ہے وہ ان بری محفلوں سے اور ان کے برے انجام سے بچا رہتا ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا لکھا ہے کہ جو مبارک شخص ہے وہ کرتا کیا ہے۔ وہ نہ تو شریروں کی اصلاح پر چلتا ہے، نہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے، اور نہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، پر کرتا کیا ہے؟ لکھا ہے خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ خدا کی شریعت کیا ہے؟ خدا کا کلام، بائبل مقدس، خدا کے احکام، خدا کے آئین، خدا کی باتیں جو خدا نے ہمیں کہی ہیں کہ ہم ان پر عمل کر سکیں، ان پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم ایک ایسا شخص بنیں گے جو ایک مبارک شخص ہے۔ خدا کی شریعت میں خوشنود ہونے کا مطلب ہے خدا کی شریعت کو جان کر، خدا کے کلام کو سن کر، پڑھ کر، اس پر عمل کر کے وہ شخص مبارک بنتا ہے۔ اور خدا نے یسوع مسیح نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جو شخص میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ اور پھر دوسرے شخص کے بارے میں لکھا ہے، بیوقوف آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو میری باتیں تو سنتا ہے پر ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بیوقوف کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ تو میرے عزیز، ہمیں مبارک لوگوں کی لسٹ میں آنا ہے اور اسی میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، تاکہ ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں، کیونکہ جب ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے تبھی وہ زمین پر بھی ہمیں برکت دے گا، اور اس کے بعد آسمان پر بھی وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس واسطے بائبل مقدس میں بڑے واضح طور سے بتایا ہے کہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ دھیان رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اس پر عمل کرتا ہے، ان باتوں پر عمل کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کو اپنے دھیان میں رکھتا ہے، وہ باتیں جو خدا کی شریعت کی باتیں۔ شریعت کا مطلب ہوتا ہے قانون یا لا جو خدا نے ہمیں دیا۔ جیسے خدا کے 10 حکم مقدس موسیٰ کی معرفت ہمیں ملے ہیں، اور بہت ساری بائبل کی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم خدا کی شریعت پر، اس کے آئین پر، اس کے احکامات پر کاربند رہ سکتے ہیں، مبارک رہ سکتے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ اگر تو ان میرے آئین پر چلے گا، میرے احکام پر عمل کرے گا، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تم پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی خدا ہوں۔ اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں، ایک اچھی صحت تندرست زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو خدا کی شریعت کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں تو آگے لکھا ہے وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ اس درخت کو کسی بھی موسم میں جو ہے وہ خراب ہونے کا یا جلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو لگا ہی پانی کی ندیوں کے پاس ہے، جہاں سے اسے ہر وقت
جو ہے وہ تر و تازگی ملنی ہے، اس کو خوراک جو ہے، جو پانی کی ضرورت ہے، جو تر و تازہ رہنے کے لیے ضرورت ہے اس کو وہ ملے گی اس دریا سے، ان ندیوں سے جن کے پاس وہ لگائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مبارک شخص بنتے ہیں تو ہم زندگی کے دریا یعنی خداوند یسوع مسیح کے پاس رہتے ہیں۔ جب وہ ہمارے پاس ہے تو بدروہیں، بیماریاں، مصیبتیں، ٹینشنز، پرابلمز، یہ دردیں، یہ تکالیف، یہ سب ہم سے دور رہتی ہیں۔ اور آگے لکھا ہے وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ بڑی بات ہے کہ کبھی بھی اس کی زندگی میں بے برکتی نہیں آتی، وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے، اس کا پتہ نہیں مرجھاتا کا مطلب مرجھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پتے ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں، اس کی زندگی میں خوشحالی رہتی ہے، اس کی زندگی میں برکت رہتی ہے۔ جو کچھ وہ کرے گا بار بار ہوگا، یعنی اس میں اس کو ہمیشہ برکت ہی ملے گی۔ بار بار ہونے کا مطلب ہے بڑھنا، برکت پانا۔ یہ ساری باتیں جو ابھی میں نے زبور کے پہلے باب میں سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اس آدمی کے بارے میں ہیں جو ایک مبارک شخص ہے، جو خدا کا پسندیدہ ہے، یا وہ شخص ہے جو… آئیے اب ہم دوسری قسم کے لوگوں پر دھیان دیتے ہیں، اور وہ ہیں شریر لوگ۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کتاب مقدس کیا کہتی ہے۔ لکھا ہے شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، شریر کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں، خدا کی باتوں پر عمل نہیں کرتے بلکہ ابلیس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ابلیس ان کو بہکاتا ہے اور پھر وہ اس کے ان کاموں پر عمل کرتے ہیں جو ان کو بتاتا ہے۔ دنیا کا ہر برا کام، ہر طرح کی برائی جو ہے وہ شریر کی طرف سے آتی ہے۔ شریر ابلیس کو بھی کہا گیا ہے، اور وہ تمام لوگ جو شرارت کی اس فوج کا حصہ بنتے ہیں وہ بھی شریر ہیں۔ اب ان کی عاقبت کیا ہے؟ ان کی عاقبت یہ ہے کہ ان کی راہ نابود ہو جائے گی، یعنی ان کی کوئی راہ رہے گی نہیں کہ وہ کسی سیدھی راہ پر چل سکیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی ابدی ہلاکت کی طرف چلے جائیں گے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور خدا کیا چاہتا ہے؟ پہلے ہم خدا کی بات دیکھتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے تاکہ کوئی ہلاک نہ ہو۔ اب میرے بہنوں بھائیوں، اس ساری گفتگو کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص کو بچائے۔ اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ساری دنیا کے سارے لوگ شامل ہیں۔ خدا سب میں سے سب کو ہی بچانا چاہتا ہے، وہ چند ایک لوگوں کو نہیں بچانا چاہتا، وہ کچھ مخصوص لوگوں کو بچانا نہیں چاہتا، بلکہ وہ ساری دنیا کو بچانا چاہتا ہے تاکہ سب کی توبہ تک۔ بائبل میں لکھا ہے سب کی، اس میں ساری دنیا شامل ہے، اس میں سارے قوموں، قبیلوں اور مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے اور خدا کا جلال اس کی زندگی میں ظاہر ہو۔ شریر آدمی جو ہیں وہ خدا سے دور رہنے والے لوگ ہیں، تو خدا سب کو بچانا چاہتا ہے۔ تو اس واسطے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہر شخص خداوند کے پاس آ جائے، اپنی زندگی بدل لے، توبہ کر لے۔ بڑے سے بڑا گناہ گار شخص جو دنیا میں سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں ہے، سرفراز بھائی، خدا ان کو بھی بچا سکتا ہے، اور خدا ان کو بچانے کی قدرت ہے۔ خدا اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا کے گناہ بھی اس کے سامنے ایک ذرہ ہے۔ صحیح واسطے، اور جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہارے گناہ خواہ کتنے ہی قرمزی کیوں نہ ہو، وہ دھو کر برف کی مانند ان کو سفید کر دیتا ہے۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو مکمل طور پر رہائی دے، ان کو ابدی زندگی دے۔ شریر، یاد رکھیے، انسان اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ کبھی ختم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، مرنے کے بعد زندہ رہتا ہے، خواہ وہ جنت میں رہے یا وہ دوزخ میں رہے، رہنا اس نے زندہ ہی ہے۔ اگر جنت میں رہے گا تو خوش رہے گا، اگر دوزخ میں رہے گا تو روتا رہے گا، اس کو تکلیف میں گزارنا پڑے گا۔ اگر یہاں دیکھیں کہ اگر آپ جلتی ہوئی آگ میں اپنی یہ انگلی
ایک لمحہ کے لیے بھی رکھیں گے تو آپ ایک دم برداشت نہیں کر پائیں گے. تو وہاں سوری کرنا. آگ جہاں پورا وجود انسان کا جل رہا ہوگا اور پھر نہ وہ آگ ختم ہوگی, نہ وہ رونا, نہ وہ تکلیف ختم ہوگی. ان حالات میں انسان کو کیا چاہیے کہ وہ خدا کی اس آفر کو قبول کریں جہاں وہ سب کو قبول کرنے کے لیے آج تیار ہے. زندہ جب تک ہے انسان, کوئی بھی جب تک زندہ ہے وہ خدا کی بادشاہی میں جا سکتا ہے. اگر کوئی مر جائے گناہ میں مرے گا پکا دوزخ میں جائے گا. توبہ کر کے مرے گا اس کو کوئی ساری ابلیس کی فوجیں مل کر بھی اس کو اپنے دوزخ میں نہیں لے جا سکتی, کیونکہ جو صادق ہے, جو خدا کا پیارا ہے, خدا اسے اس کے لیے انتظام رکھتا ہے کہ وہ اسے اپنی بادشاہی میں لے جائے. تو اس لیے یسوع نے کہا تھا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں. جی بالکل, کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. ایگزیکٹلی. سو آپ جو کلام سن رہے ہیں, آپ نے یہ گفتگو سنی ہے, کلام سنا ہے, یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ میں اس وقت کس جگہ پہ ہوں. اگر تو آپ ایک مبارک شخص ہیں تو اس پیغام کو اوروں تک پہنچائیں تاکہ اور آپ کے قریب کوئی شخص ایسا ہے جو ابھی تک خدا سے دور ہے, اور اگر وہ ہلاک ہو گیا تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس کی خون کی باز پرس وہ آپ سے کرے گا. وہ پوچھے گا کہ تمہیں تو پتہ تھا حقیقت کا, تو نے اس کو کیوں نہیں بتایا, یہ تمہارے ہوتے ہوئے کیوں ہلاک ہو گیا ہے. سو اس واسطے یہ ایک ارجنسی ہے, یہ بڑا ارجنٹ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے شریروں کو خدا کے پاس لے کر آنا ہے. سو میری دعا ہے کہ یہ میسج یہ جن جن لوگوں تک بھی پہنچے, خدا ان کی زندگیاں بدلے اور وہ اپنی محفل کا دھیان رکھے. بائبل میں کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. سو ہماری صحبتیں, ہماری محفلیں ایسی ہونی چاہیے, ہماری کمپنی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ خدا کے لوگوں کی پر مشتمل ہو تاکہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اچھی باتیں سیکھ سکیں. یاد رکھیے, جو برے لوگوں کے ساتھ وقت گزارے گا, جو برائی میں وقت گزارے گا, وہ برا بنتا چلا جائے گا, اور اس کے لیے پھر آنے والی زندگی میں ایک بہت بڑی مشکل ہوگی کہ ہماری دعائیں اور ہمارے چڑھاوے اور ہماری خیراتیں جو ہم ان کے نام پر کرائیں گے ان کے کسی کام نہیں آئیں گی. کیونکہ جو شخص, بائبل میں لکھا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اسے گناہ کی مزدوری کو لینا پڑتا ہے, اور گناہ کی مزدوری موت ہے. اب کوئی گناہ میں مر گیا ہے, اس کے پیچھے کوئی لاکھ اس کے نام پر دیگیں دے یا دعائیں کرائے یا اس کی برسیاں منائے, اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جیتے جی مرنے سے پہلے, اس زمین کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اپنی کمپنی چینج کرنی ہے, شریروں میں سے نکلنا ہے اور صادقوں میں, مبارک لوگوں میں شامل ہونا ہے تاکہ آپ کو برکت ملے, آپ کو ابدی زندگی ملے. اور میری یہ دعا ہے خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے گھر کے ایک ایک فرد کو مبارک شخص بنائے اور خدا اپنے نام کو جلال دینے کے لیے آپ کو استعمال کرے. آمین. بھائی صاحب, وہ جو گیت ہے ایک میں نے سنا کہ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجھے بھاتا رہے, اور جب ہم اچھے لوگوں میں بیٹھتے نا, جیسے لوگوں میں ہم بیٹھیں گے ویسا ہی ہمارا چال چلن بنتا چلے جائے گا. اگر ہم شرابیوں میں بیٹھیں گے تو یقیناً شرابی بن جائیں گے, اگر ہم جواریوں میں بیٹھیں گے تو جواری بن جائیں گے, اور اگر ہم خدا کے لوگوں میں بیٹھیں گے تو ہم خدا کے بندے بن جائیں گے. اسی طرح سے جب میں کالج میں تھا تو میری جو دوستی تھی وہ تمام خدا کے لوگوں کے ساتھ تھی, اور پھر انہی کے ساتھ آفٹر کالج میری وہ سنگت رہتی تھی, اور ان کے ساتھ منادی پر نکل جانا, اور آج تک میں اسٹل خدا کی خدمت کر رہا ہوں. یہ اسی صحبت کی وجہ سے تھا. تو میں جو جتنے بھی آج فیٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کو میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ غلط محفل میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ سوچنے کی وقت ہے. آپ یہ زبور جو ایک ہے اس کی پہلی آیات کو لکھیں کہ ہم نے کہاں بیٹھنا ہے, کن لوگوں کے ساتھ چلنا پھرنا ہے. اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ یقیناً اچھی بنتی چلی جائے گی, اور اگر آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ خدا کے بندے بنتے چلے جائیں گے, اور آپ کی زندگی سے خدا ان کو عزت و جلال. یقیناً آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی, اور اگر آپ غلط سائٹ پر جا رہے تھے تو میرا ایمان ہے کہ آپ ٹھیک راستے پر چل پڑیں گے تاکہ خداوند آپ کو برکت دے. میں چاہوں گا کہ پاس سلیم بشیر کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے. جی آئیے دعا کرتے ہیں, خدا سے برکت مانگتے ہیں. اور اگر آج آپ نے فرسٹ ٹائم یہ فیل کیا ہے کہ مجھے جو ہے اس راستے پہ جس پہ میں چل رہا ہوں اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور خدا کے راستے پہ آ جانا چاہیے, تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ
آپ میرے پیچھے دعا کریں اور خداوند آپ کو برکت دے گا اور آپ کی زندگی آج ہی سے بدل جائے گی۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو، تو نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، مجھے بدل، مجھے برکت دے، مجھے نئی زندگی دے، تاکہ میں تیرے کلام کے مطابق چل سکوں۔ میری بڑی مدد کر، میرے سارے گناہوں کو معاف کر، مجھے برے کے لہو سے دھو دے۔ تیرے ہی پاک اور جلالی نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنے بندوں کی، اپنی بندیوں کی اس دعا کو سنا ہے۔ اپنے کرم کی نظر فرما اور ان کی زندگی میں گہرے طور سے کام کر، ان کی زندگی کو بدل، اور اے خدا تو ان کے لیے آسمان کے دریچے کھول اور تو ان کو کثرت سے برکت دے۔ تیری برکتیں ان کی زندگی میں بڑھتی جائیں اور تیرا نام جلال پاتا جائے۔ تو بڑے بڑے کام کرنے والا، معجزے کرنے والا زندہ خدا ہے، اور تو دلچسپی رکھتا ہے اس بات میں کہ تیرے لوگ آج بھی توبہ کریں اور تیری طرف لوٹیں۔ سو خدا فضل بخش کہ یہ لوگ تیرے مبارک لوگ بن جائیں اور تجھ میں ہمیشہ قائم رہیں اور جان دینے تک وفادار رہیں اور تجھ سے زندگی کا تاج حاصل کریں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خدا آپ کو سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو۔